بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں دوسرا پارٹ اس کا اپلوڈ کرنے لگی ہوں جو کینیڈا میں ایجوکیشن سسٹم ہے، جو میں نے آبزرو کیا ہے، تو میں نے کہا کہ میں بتا دوں کچھ جو اور انفارمیشن میرے پاس ہے۔ یہ ابھی گھر سے نکلے ہیں تو یہ اسکول بس جا رہی ہے۔ جو نزدیک لوگ رہتے ہیں ان کو یہ سروس پرووائڈ نہیں کرتے، جو تھوڑے دور ہیں ان بچوں کے لیے یہ فری ہے اور اسکول بس انہیں لے کے آتی ہے۔ اور یہاں اس کے لیے اسکول بس کے لیے رول بھی بڑے سخت ہیں ہم ٹریفک کے، کہ جب اس میں سے پک اینڈ ڈراپ ہو رہا ہو اسٹوڈنٹس کا تو جو کوئی بھی ہوگا وہ اپنی کار کو ان سے تقریباً 2-3 گز کے فاصلے پہ رکھے گا، اور اگر کوئی ان کو کراس کرے کہ اگر کوئی بس کو کراس کرے یا کوئی بچوں کو ہٹ کر دے یا اس کو رول کو نہ کرے فالو، تو $2000 تک اسے فائن ہو سکتا ہے۔ بڑے اسٹرکٹ رول ہیں یہ اسکول بس کے لیے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں دوسرا پارٹ اس کا اپلوڈ کرنے لگی ہوں جو کینیڈا میں ایجوکیشن سسٹم ہے، جو میں نے آبزرو کیا ہے، تو میں نے کہا کہ میں بتا دوں کچھ جو اور انفارمیشن میرے پاس ہے۔ یہ ابھی گھر سے نکلے ہیں تو یہ اسکول بس جا رہی ہے۔ جو نزدیک لوگ رہتے ہیں ان کو یہ سروس پرووائڈ نہیں کرتے، جو تھوڑے دور ہیں ان بچوں کے لیے یہ فری ہے اور اسکول بس انہیں لے کے آتی ہے۔ اور یہاں اس کے لیے اسکول بس کے لیے رول بھی بڑے سخت ہیں ہم ٹریفک کے، کہ جب اس میں سے پک اینڈ ڈراپ ہو رہا ہو اسٹوڈنٹس کا تو جو کوئی بھی ہوگا وہ اپنی کار کو ان سے تقریباً 2-3 گز کے فاصلے پہ رکھے گا، اور اگر کوئی ان کو کراس کرے گا تو $200 تک بھی فائن انہیں ہو جاتا ہے۔ تو اسکول بس کے لیے بڑے اسٹرکٹ رولز ہیں یہاں۔ اس میں دوسری جو چیزیں ہیں وہ کچھ میں بتانے لگی تھی۔ ایک تو یہ کہ یہاں جو یہ ابھی دیکھیں یہ جو راستہ ہے ادھر ہی آلموسٹ یہ ڈاگ کے لیے بھی بنا ہوا ہے کہ اگر یہ ڈاگس وغیرہ پہلے تو لے کے نہ آئیں، اگر لاتا ہے اگر کوئی اور وہ یہاں کوئی میس کرتا ہے تو وہ اٹھا کے آپ کو لے کے جانا ہوگا واپس۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اسکول سسٹم ہے ہمارے یہاں جیسے ہوتا ہے تقریباً 8 کلاس تک، موسٹلی اسکول اس طرح ہیں جو کنڈر گارڈن سے لے کے 8 کلاس تک ہیں، اور سیکشنز ہیں ان میں، اور یہ ہے کہ تعداد آلموسٹ میکسیمم یہی 20-22 تک یا اس سے کم ہی ہوتی ہے، اس سے زیادہ میں نے نہیں دیکھی کسی کلاس میں، میری آبزرویشن تو یہی ہے۔ اور ٹیچرز بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ بچوں کا کرتے ہیں، اور ایون جو لینگویج ہے ایک تو مین انگلش ہے اور دوسری سیکنڈ لینگویج جو ہے کینیڈا کی وہ ہے فرینچ، تو اس کی بھی کلاسز ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ فزیکل ایجوکیشن کے لیے بھی ٹیچر ہوتی ہے، جیسے عام سکولز میں بھی ہوتی ہے پاکستان وغیرہ میں بھی، لیکن یہ ہے کہ یہاں ان کو بچوں کو فزیکلی بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے رکھا ہوتا ہے، گائیڈ کرتے ہیں۔ اور لنچ جو ہے ایک لنچ بریک جو ہے آلموسٹ سیکنڈ پیریڈ میں ہوتی ہے، جس میں اس لیے وہ مارننگ میں بھی ایک کرتے ہیں کہ کچھ بچے صبح مارننگ میں ناشتہ نہیں کر کے آتے تو چلیں وہ کچھ کھا لیں، تو یہ ہے کہ اس میں بھی انہیں سیریل وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں دے دی جاتی ہیں، اور زیادہ جو لنچ میں چیزیں دی جاتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ کوئی آبجیکشن نہ ہو، لائک حلال حرام کا، تو یہ ہے ملک ہوگا، سیریل ہوگا، کوئی مفن ہوں گے، فروٹس مسٹ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی فروٹ ہوگا، اور چیز ہوگی، اس میں بھی انہوں نے وہ حلال ہی رکھی ہوتی ہے۔ اور بچے جو ہیں ان کو گھروں میں فارمز بھیجے جاتے ہیں پیرنٹس کو کہ اگر آپ کے بچے کو کسی چیز سے الرجی ہے تو آپ وہ مینشن کر دیں تاکہ اس بچے کو وہ نہ دی جائے۔ تو لنچ روم میں والنٹیئر کے طور پہ بھی لوگوں کو رکھا جاتا ہے، اور ویسے بھی جو پیرنٹس ہیں ان میں سے اگر کوئی کام کرنا چاہے تو وہ یہ کر سکتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں میری بیٹی پڑھ رہی ہے اس اسکول میں انہوں نے ایک مسلم بھی رکھی ہوئی ہیں لنچ روم کے لیے، تاکہ جو مسلمان بچے ہیں ان کو دیتے ہوئے وہ دیکھ لیں کوئی ایسی چیز نہ دے دی جائے جو کہ حلال نہیں ہے، یعنی بڑا دھیان رکھا جاتا ہے اس چیز کا۔
اور بچوں کو یہی چیز سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے جو کھانا ہے وہ آپ نے اپنا جو میس ہے وہ خود اس کو کلین کرنا ہے اور صاف کر کے تو ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے، یہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں اسکولس میں جیسے ابھی میں جاؤں گی تو آپ دیکھیے گا گراؤنڈ کس طرح نیٹ اینڈ کلین ہے، اس طرح۔ یہ اسی لیے کہ ان کو ہر ایک بچے کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جو وہ اپنے کھانے پینے کی چیزیں لایا، ان کے ریپرس وغیرہ وہ اپنے لنچ باکس میں رکھ کے واپس خالی گھر لے جائے گا یا پھر اس کو گاربیج کر دے گا، لیکن یہ ہے کہ لنچ روم میں کچھ بھی نہیں پھینکے گا کہیں بھی۔ تو یہ چیز بھی ایک بچوں میں بڑی اچھی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ادھر جو ٹرپس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے چارجز وہ کرتے ہیں، لیکن ان مناسب ہی ہوتے ہیں، کوئی اتنے زیادہ نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ بس کا میں نے بتا دیا ہے کہ وہ فری ہوتی ہے، اور وہ تھوڑے دور جو بچے ہیں ان کو لینے کے لیے ہوتی ہے، رولز ہوتے ہیں، یعنی بالکل جیسے ہم گھر کے قریب ہیں تو ہم اسے اویل نہیں کر سکتے، وہ تھوڑا فاصلہ ہوگا جو ان بچوں کے لیے ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں جو اس کے بعد نیکسٹ جو اسکول ہوتا ہے وہ اس میں 9th-10th کی کلاسز اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، یعنی اسے آپ یہ سمجھنے سیکنڈری اسکول جو ہے اس ٹائپ ہوتا ہے۔ اور اس کے سرٹیفکیٹ کو کلیئر کرنے کے لیے بچوں کو تبھی وہ پاسنگ ملتا ہے جب وہ 3 months کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، یعنی سب بچوں نے وہ کرنا ہوتا ہے، ایک ڈپلومہ سا بنانا ہوتا ہے، یا اسے کہہ لیں ایکسپیرینس لیٹر بنانا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ 3 months کسی بھی شاپ پہ، ٹم ہارٹن پہ یا کسی اسٹور پہ ایز کیشیئر یا جو بھی کام کیا ہے۔ یعنی ادھر اس طرح ٹریننگ دے دی جاتی ہے کہ یعنی جب وہ لیں گے آلموسٹ سیکنڈ ایئر کا اپنا پاسنگ رزلٹ، تو اس کے ساتھ پہلے انہیں یہ سبمٹ کرنا ہوگا کہ ان کے اندر یہ چیز پیدا کر دی جاتی ہے کہ اب آپ نے اپنے لیے خود کام بھی کرنا ہے، یعنی بچوں کے اندر یہ اسکل پیدا کی جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ لوگ پڑھتے بھی رہتے ہیں اور ویکینڈز پہ کام بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ جابس جو ہیں وہ اس قسم کی ہوتی ہیں کہ کچھ گھنٹوں کے حساب سے ہوتی ہیں، تو لوگ اس کو اپنی مرضی سے مینیج کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ بچوں میں یہ چیز۔ دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو بکس وغیرہ ہیں، اسٹیشنری ہے، اس کے کوئی چارجز نہیں ہم سے لیے جاتے پیرنٹ سے، یعنی بچہ جو بھی یوز کرتا ہے وہ اسکول ہی اسے دیتا ہے۔ اور ایک ایجنڈا ٹائپ بکس ہوتی ہے وہ گھر لے کے آتے ہیں، یا پھر کوئی اسٹوری بکس جو ہیں وہ مسٹ ہیں، یہاں ریڈنگ بہت کروائی جاتی ہے، چھوٹی ایج سے ہی بچے جو ہیں نا وہ لائبریری کی بکس گھر لے کے آتے ہیں۔ یعنی ہمارے وہاں تو وہ کہتے تھے نا کہ رسالے یا ناول وغیرہ اس ٹائپ کی چیزوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہاں ریڈنگ پہ بہت زور دیا جاتا ہے، اور آلموسٹ چھوٹی کلاسز سے ہی بچے جو ہیں وہ لائبریری بکس لے کے گھر آتے ہیں، کیونکہ سلیبس باقی جو ہے وہ اسکول کے اندر ہی رہتا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں آتا، جسٹ رزلٹ وغیرہ آتے ہیں، سیمیسٹر سسٹم ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں پیرنٹس سے، اور یہ ہے کہ باقی اسٹیشنری وغیرہ دوسرے کوئی چارجز نہیں، لنچ بھی فری ہے۔ اور یہاں آلموسٹ جب بچہ پیدا ہی ہوتا ہے تو اس کا چائلڈ بینیفٹ لگ جاتا ہے پہلے دن سے ہی، اور یہ فیملیز کی انکم کے حساب سے ہوتا ہے، اور ان کے بچوں کی تعداد پہ، اگر یعنی کسی کا ایک بچہ ہے تو اس کے زیادہ پیسے ہوں گے، اگر 2-3 ہیں تو پھر وہ ڈیوائڈ ہو جائیں گے، لیکن میکسیمم یہی ہے کہ $300 سے سٹارٹ ہو کے 500 تک چلے جاتے ہیں۔ $500 ایک بچے کا ہو جاتا ہے، اگر کسی کا ایک بچہ ہے تو فیملی کی انکم کے حساب سے وہ اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، لیکن جن کے یہ سارا وہ ٹیکس کو دیکھ کے تو وہ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ملتے سب بچوں کو ہیں، چاہے وہ کسی بھی کنٹری سے آئے ہوئے ہیں، اور یہ وہ جو اگر وہ کینیڈا میں آئے ہیں اور ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ ہے تو ظاہر ہے وہ سارے بچوں کو دیے جائیں گے، اس میں سیم ہی ہے رول سب کے لیے، یہ نہیں ہے کہ انگلش ہے تو وہ یہ ہے اور اگر کوئی انڈین ہے تو اور ہے، نہیں، سب کے لیے ایک ہی رول ہے، اور یہ 18 ایئر تک بچوں کو ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ بچوں کا میڈیکل بھی فری ہے، اور یعنی کچھ میڈیسن ہی لینی ہوتی ہیں، وہ کارڈ بنے ہوتے ہیں ہیلتھ کارڈ، تو اسی حساب سے وہ سارا چلتا ہے۔ اور یہ ہے کہ بچوں کے لیے بہت، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہونے والی بات ہے، کہ پہلے دن سے ہی بچوں کو ساتھ وہ چائلڈ بینیفٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی ان کا کھانا پینا اسکول کے اندر بھی فری ہے، بکس بھی فری ہیں، میڈیکل بھی فری ہے۔
تو امید ہے آج کا ولاگ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں عمر میں، رزق میں، صحت میں برکت دے۔ پھر کسی نئی ویڈیو یا ولاگ کے ساتھ جب ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔ اسٹے ہیپی آل، اسٹے بلیسڈ۔